الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. اللہ رب العزت نے ہم سب کو اب چند گھنٹوں کے بعد، چند لمحات کے بعد انشاءاللہ رمضان المبارک کی وہ ساعتیں عطا فرمانی ہیں کہ جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 ماہ پہلے دعا شروع فرما دیتے تھے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما، رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور رمضان تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کو جمع کر کے یہ سکھاتے تھے کہ آپ رمضان کو کیسے گزاریں، رمضان کی اہمیت کیا ہے، اس میں معمولات کیا ہونے چاہیے، اس میں کیا کام کرنے چاہیے. باقاعدہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ذہن بناتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور رمضان سے پہلے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو خطبہ ارشاد فرماتے تھے، وہ ایک خطبہ پورا کا پورا مکمل حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث کی کتاب سنن بیہقی میں موجود ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 سے آیت نمبر 187 تک ان 5 آیات میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کے آداب اور احکام سکھائے. تو آج کا موضوع صرف اتنا ہے کہ ہم رمضان قرآن و سنت کی روشنی میں کیسے گزاریں. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا احکامات دیے کہ ہم کس طرح رمضان گزاریں. سب سے پہلی بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ ارشاد فرماتے تو اس خطبے کا آغاز یہاں سے فرماتے، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم،
اے لوگو تم پر ایک بڑی عظمت والا مہینہ سایہ کرنے والا ہے، وہ شہر الصبر و شہر المواسات، وہ صبر کا مہینہ ہے، لوگوں کے دکھ درد میں کام آنے کا مہینہ ہے۔ پھر فرمایا فیہ یزاد رزق المؤمن، اس میں مومن کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ پھر فرمایا صیامہ فیہ فریضۃ وقیامہ تطوعا، کہ اس کے اندر روزہ رکھنا فرض ہے اور اس کے اندر نفلی عبادت قیام رات کو کرنا وہ سنت ہے، یعنی تراویح۔ اب اس میں ایک بات تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھائی کہ صیامہ فریضۃ فیہ، کہ اس رمضان کے مہینے میں روزے رکھنا فرض ہے، اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ البقرہ کی آیت 183 میں بھی ارشاد فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ مفسرین لکھتے ہیں یہ آیت کہلاتی ہے روزے کی فرضیت والی آیت، کیونکہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد روزے فرض ہو گئے تھے۔ اب روزے کا فرض ہونے کا معنی یہ ہے کہ یہ ارکان اسلام جو 5 ہیں جس پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی، ان میں سے ایک رکن، ایک فرض ہے یہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی 5، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت۔ بڑی اہمیت کے ساتھ آج خود بھی اور اپنے گھر والوں کو اور اپنے بچوں بچیوں کو آج یہ بہت ذہن بنانا ضروری ہے کہ روزہ فرض ہے، کیونکہ آج نئی نسل کے ذہنوں میں یہ نہیں ہے کہ روزہ فرض ہے، بہت کم ہو گیا، اور وجہ اس میں ہماری اپنی کوتاہی، ایک تو یہ پیغام نہ پہنچانا کہ روزہ فرض ہے، دوسرے گھروں کے اندر رمضان میں اسی طرح ناشتے کا دسترخوان لگنا، اسی طرح دوپہر کے کھانے کے لیے دسترخوان لگنا، اسی طرح رات کو کھانے کے لیے دسترخوان لگنا، پورے رمضان میں اگر گھروں کا یہی ماحول رہے تو اس گھر میں رہنے والے بچے اور بچیاں نئی نسل کو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان کے یقین ہو کہ روزہ فرض ہوتا یا روزہ بھی کوئی چیز ہے۔ ہاں عید یاد ہوتی ہے ان گھروں کے اندر، کیونکہ عید کا تذکرہ ہوتا ہے، عید کا ماحول بنایا جاتا ہے، اب کپڑے سلوانے یا جوتے لینے، فلاں عید ہے فلاں یوں ہے، اس کے بارے میں بات کی جاتی ہے، عید کا سب کو پتہ ہوتا ہے۔ روزے کے بارے میں بات نہ کرنا اور ماحول ایسا بنائے رکھنا کہ ناشتہ اپنے وقت پر، دوپہر کا کھانا اپنے وقت پر، رات کا کھانا اپنے وقت پر، پھر گھر کے اندر روزے کا ماحول ہی نہیں ہوتا، اور یہ بڑی کوتاہی ہے۔ اور سلام پیش کرتا ہوں ان بزرگوں کے گھرانوں میں الحمدللہ کہ جہاں بہت سے دیندار، ابھی بھی اندھیرا نہیں چھایا، بہت سے دیندار الحمدللہ ایسے حضرات ہیں کہ ان کے گھروں میں اگر کوئی رمضان کے اندر دن کے وقت میں کوئی مہمان آ جائے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ پانی پلائیں یا چائے پلائیں۔ کبھی ہمارے یہاں روزہ اکرام، بس روزے کے اندر یہاں اکرام نہیں ہوگا مہمان کا، افطار کے وقت یا سحری کے وقت بس۔ اور اگر بالفرض کوئی بیمار ہے، کوئی بزرگ ہے، نہیں روزہ رکھ رہا، شرعی عذر ہے، تب بھی وہ ایسے وقت میں، یا خاتون ہے جو روزہ نہیں رکھ سک رہی شرعی عذر کی وجہ سے، وہ بھی سب کے سامنے کھانے پینے کا نہ رکھے، وہ بھی احتراماً ان کے سامنے، یہاں تک کہ فقہی مسئلہ بھی بیان کیا جاتا ہے۔ فقہا نے لکھا کہ اگر بالفرض کوئی عورت ہے وہ روزے کے درمیان جو ہے وہ ناپاکی کی حالت میں آ جائے تو فقہا لکھتے ہیں کہ وہ تشبہ بالصائمین کرے، روزہ تو نہیں رکھ سکتی اب تو تشبہ بالصائمین کرے، یعنی روزے داروں کے ساتھ مشابہت اختیار کرے، ان کے سامنے نہ کھائے پیے۔ تو کتنا حساس بنایا علماء نے، فقہا نے اس قرآن و سنت کی روشنی میں۔ تو ایک تو یہ کہ بچیوں کو سمجھایا جائے کہ روزہ فرض ہے، اور کب سے کہنا ہے روزہ فرض ہے اس کو بھی سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ دیکھیے روزے کے فرض ہونے کے لیے 3 شرائط ہیں۔ نمبر 1 مسلمان ہونا، کس پر روزہ فرض ہوتا ہے؟ نمبر 1 مسلمان ہونا،
نمبر 2 بالغ ہونا، نمبر 3 عاقل ہونا۔ مسلمان ہو، غیر مسلم پر روزہ فرض نہیں۔ عاقل ہو یعنی وہ بیچارہ مجنون دیوانہ نہ ہو۔ عام ڈپریشن، انزائٹی وغیرہ سے روزہ چھوڑنے کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے۔ یہ جو عاقل کے مقابلے میں فقہا نے لکھا کہ مجنون دیوانہ یعنی بیچارے کو خیر اور شر کی تمیز پتہ نہیں، جس کو آج کل جدید سائنس میں شیزوفرینیا کہتے ہیں۔ شیزوفرینیا کے اندر بیچارے کو دن رات کا پتہ نہیں ہوتا، ہوش حواس نہیں ہوتا، اس پر روزہ فرض ہی نہیں ہوتا۔ تو ایک مسلمان ہونا لازم ہے، ایک عاقل ہونا لازم ہے، تیسری شرط بالغ ہونا۔ اب 14-15 سال کی عمر میں بچہ بچی بالغ ہو جاتے ہیں، ان پر روزہ فرض ہو جاتا ہے۔ اگر بالغ ہونے کے بعد کوئی روزہ نہ رکھے رمضان کا تو ساری زندگی اس کو قضا کرنا واجب رہتا ہے، یہ توبہ اور استغفار سے معاف نہیں ہوتا۔ یہ اللہ نے ہمیں بتایا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 184 میں، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ جو روزہ بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، کسی عذر شرعی کی وجہ سے نہیں رکھ سکے تو ایسی صورت میں فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اور دنوں کے اندر گنتی پوری کریں، ان روزوں کو پورا کریں، قضا کریں۔ اس آیت کے تحت روزہ قضا کرنا، جتنے بھی روزے بالغ انسان کے رہ گئے ہوں ان کو زندگی میں قضا کرنا واجب ہے۔ فدیہ کیا ہوتا ہے وہ بھی عرض کروں گا، وہ بھی آیت ابھی آگے آ رہی ہے۔ تو اس لیے روزے کی اہمیت نئی نسل کے ذہنوں میں خوب ذہن نشین کرائی جائے کہ روزہ فرض ہے۔ اور اب تو ماشاءاللہ بہار کے روزے آ رہے ہیں، 2 مارچ کو روزہ رکھنے کی، روزہ ہونے کی توقع ہے انشاءاللہ، تو سارا مارچ روزے میں الحمدللہ۔ تو اتنے اللہ نے ٹھنڈ کر دی، موسم اچھا کر دیا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ 14-15 سال کا بچہ اور بچی جو ہے وہ ان پر روزہ فرض ہو جاتا ہے، لیکن ان کو کب سے تربیت دینی ہے روزہ رکھنے کی؟ اس کا جواب ہمیں ملے گا کہ نماز بھی فرض ہوتی ہے 14-15 سال کا جب بچہ بچی ہو جائے تو ان پر نماز فرض ہو جاتی ہے، ٹھیک، روزہ بھی فرض ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری شریف کی حدیث موجود، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7، اپنے بچوں اور بچیوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں۔ نماز بھی 14 سال کی عمر میں، 15 سال کی عمر میں فرض ہوگی، تو 7 سال کے بچے کو نماز کا حکم دو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے۔ ابھی نماز فرض ہونے میں 7 سال باقی ہیں، سوچیں کتنا پہلے تربیت کرنے کو کہا گیا، ابھی 7 سال باقی ہیں۔ بالکل اسی طرح 7-8 سال کے بچے کو روزہ رکھنے کی بھی تلقین کر دی جائے اور اس بچے کے لیے آسانی کی جائے، آہستہ آہستہ تربیت دی جائے، جتنی ہمت ان کو روزے رکھوائے جائیں۔ 11, 12, 13 سال کی عمر میں کوشش کریں کہ بچے روزے رکھیں مکمل، تاکہ ان کو عادت پڑ جائے اور پھر وہ جب اب بالغ ہوں تو رمضان کے روزے رکھ سکیں گے انشاءاللہ۔ اور بچے روزے میں اگر کچھ کھا پی بھی لیں نا بھول کر، تو ان کو روکے ٹوکے نہ، سختی نہ کریں ان بچوں پر۔ اگر بچے بھول کر کھا پی لیں تو ان پر سختی نہ کریں اور منع بھی نہ کریں، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود جامع ترمذی کے اندر کہ جو شخص بھول کر کھا پی لے، بڑا شخص، بالغ شخص، مرد اور عورت اگر بڑے ہیں، وہ اگر بھول کر کھا پی لیں تو ان کا روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے پوری بوتل پانی کی پی جائے، پورا کھانا کھا لیا، یاد ہی نہیں رہا روزہ تھا، تو بڑے شخص کا روزہ نہیں ٹوٹتا تو چھوٹے بچے کا کہاں ٹوٹے گا روزہ؟ اور اس حدیث کا آخری جملہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جہاں فرمایا نا کہ اگر بھول کر کھا پی لیں تو روزہ نہیں ٹوٹتا، تو آگے جملہ بڑا مزیدار جملہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ رَزَقَهُمُ اللَّهُ، یہ بھول کر اس نے کھایا نا، اللہ نے اس کو رزق دیا ہے، اس کے بس میں نہیں تھا نا، بھول گیا کھا لیا، اللہ نے رزق دیا اس کو۔ تو اس لیے بچوں کو روزہ رکھنے کی تلقین کیجیے تاکہ ان کو عادت پڑے، اور گھر میں سحر و افطار کا اہتمام ہو تاکہ بچوں کو اس کی عادت پڑے،
اور وہ ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا اس طرح پیش نہ کیا جائے عام دنوں کی طرح، اس سے ذہن بنے گا۔ یہ ہے رمضان میں کرنے کے کام جو آج کا موضوع ہے کہ ہم رمضان کیسے گزاریں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ تو ایک تو یہ آیت ذہن میں رکھیے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ اللہ نے یہ مقصد بھی بتایا روزے کا، لعلکم تتقون۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ بندہ تاکہ متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے۔ تقویٰ کا معنی ڈرنا، بچنا، پرہیز کرنا۔ اور بزرگ تشریف فرمائے سارے یہ ہمیں سمجھاتے ہیں تقویٰ کس کو کہتے ہیں۔ دو جملے آسان آسان ذہن میں رکھ لیجئے تو روزے سے تقویٰ کی اللہ تربیت کیسے دیتا ہے وہ فوراً سمجھ میں آئے گی۔ دو جملے ذہن میں رکھ لیجئے، تقوی کا پورا خلاصہ۔ تقویٰ کہتے ہیں ڈرنا، بچنا، اللہ کے ڈر سے بچنا۔ کس چیز سے بچنا؟ جس چیز کے بارے میں اللہ نے حکم دیا کہ یہ کرو اس کے نہ کرنے سے بچنا۔ کہا روزہ رکھو، اب روزہ نہ رکھنے سے بچنا۔ اور اللہ نے جس چیز کے بارے میں کہا مت کرو اس کے کرنے سے بچنا، تقویٰ مکمل ہو گیا۔ بس اور کچھ نہیں ہے تقویٰ۔ جس چیز کا اللہ نے حکم دیا کرو اس کے نہ کرنے سے بچنا، جس کے بارے میں کہا کہ مت کرو، نہ کیا کرو، اس کے کرنے سے بچنا، بس اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اور اللہ کیسے سکھاتا ہے رمضان کے اندر تقویٰ، تربیت کیسے دیتا ہے۔ شروع کے روزے باوجود اس کے کہ موسم بہار ہے، بڑا اچھا موسم ہے، شروع کا ایک آدھ ہفتہ ذرا مشکل گزرے گا، کھانے پینے کو دل بھی کرے گا، کبھی ہاتھ بھی بڑھ جائے گا کھانے کی طرف، کبھی دل بھی کرے گا، ایک آدھ ہفتہ مشکل گزرتا ہے۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ باقی روزے آسان گزریں گے انشاءاللہ، کیونکہ 11 مہینے سے کھانے کی عادت پڑی ہوئی تھی نا، پانی پینے کی عادت پڑی ہوئی تھی، اس لیے وہ شروع کے روزے ذرا مشکل ہوتے ہیں، کھانا پینا چھوڑنا مشکل ہوتا ہے، دل کرتا ہے ویسے، لیکن بعد کے روزے آسان ہو جاتے ہیں الحمدللہ، کیونکہ نہ کھانے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ اور عجیب بات بتاؤں، عید کا دن بڑا مشکل گزرتا ہے، عید کا دن بڑا مشکل گزرتا ہے۔ جو اس چیز سامنے آتی ہے روزہ، پھر کہ نہیں آج تو عید کا دن ہے، عید کا دن سارا دن اسی طرح ہی ہوتا ہے، کھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اب نہ کھانے کی عادت پڑ گئی۔ پتہ ہے اللہ نے کیا تقوی کی تربیت کی ہے؟ اے انسان، اگر تجھے نیک کام کرنے کی عادت پڑ جائے تو تیرے لیے نیک کام چھوڑنا مشکل ہو جائے، اور اگر تجھے گناہ نہ کرنے کی عادت پڑ جائے تو گناہ کرنا مشکل ہو جائے۔ جس کو نماز پڑھنے کی عادت ہو جاتی ہے اس کو نماز پڑھنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ جس کو روزہ رکھنے کی عادت، ابھی میں نے بتایا، جس کو روزہ رکھنے کی عادت پڑ گئی اس کے لیے روزہ رکھنا آسان ہو گیا۔ اور یہ انسان اللہ تعالیٰ تقوی کی تربیت کیسے کرتا ہے رمضان کے اندر، کہ یہ انسان جو عام نوجوان معاشرے کا یہ سمجھتا ہے کہ میں گناہوں سے نہیں بچ سکتا، میرے لیے بڑا مشکل ہے گناہوں سے بچنا، یہ انسان رمضان کے اندر جو سمجھتا ہے کہ گناہوں سے نہیں بچ سکتا، عام زندگی میں نہیں بچتا رہتا، وہ روزہ رکھ لے، اور روزہ رکھنے کے بعد بند کمرے کے اندر حلال کھانا، حلال پانی اس کے لیے رکھیں، اور بند کمرے میں اکیلے موقع اس کو فراہم کریں۔ وہ نہیں کھائے گا، نہیں پیے گا، باہر نکلے آپ کو وہ کھا لیتے، تم اکیلے تھے، کہنے کہ نہیں میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، یعنی اتنی سی بات ہے، میں نے نیت کی ہوئی ہے میں صبح سے لے کے شام تک کھاؤں گا نہیں، پیوں گا نہیں، اور کچھ نہیں۔ کوئی گن لے کے بندوق لے کے نہیں کھڑا تھا، کھاؤ گے تو یوں ہو جائے گا، کچھ نہیں، بند کمرہ، تنہائی، اور اس نے وہاں حلال چیز نہیں کھائی، حلال پانی نہیں پیا، بند کمرے کے اندر۔ اللہ نے پتہ کیا تربیت کی؟ اے انسان، اس رمضان کے اندر روزے کی حالت میں جس قوت ارادی نے، جس قوت ایمانی نے تجھے بند کمرے میں حلال کھانے سے روکا ہے نا، وہ باقی 11 مہینے میں حرام کھانے سے بھی روک سکتی ہے۔ یہ نہیں انسان کہہ سکتا میں کچھ نہیں کر سکتا، بڑا کمزور ہوں، اللہ میرے سے گناہ ہو جاتے ہیں، ایسی خواہ۔ اس انسان کو رمضان کے اندر اللہ کروا کے دکھاتا ہے، دیکھ قوت ارادی، نیت قوت ارادی، بس میں نہیں کھاؤں گا، صبح سے لے کے شام تک نہیں کھاتا، حلال نہیں کھاتا، اسی قوت ارادی کی وجہ سے۔ یہ اللہ تربیت کرتا ہے رمضان کے اندر، روزے کی حالت میں۔
اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں ایام معدودات، یہ چند گنتی کے دن ہیں، پورے کر لو، روزے رکھ لو۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اور دنوں میں گنتی پوری کر لے، یعنی جو قضا ہے وہ پوری کر لے۔ اب ذہن میں رکھنا چاہیے اگر کوئی بیمار ہے اور وہ کہتا ہے میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں، رکھ لے، ہمت ہے رکھ لے۔ سفر میں ہیں، آپ کہتے ہیں کہ روزہ، سفر بڑا آرام دہ ہے، ہوائی جہاز سے سفر کرنا ہے، ایئر کنڈیشن گاڑی میں سفر کرنا ہے، کوئی تھکن مجھے نہیں ہوگی تو میں روزہ رکھ لیتا ہوں، جائز اللہ نے سہولت دی ہے۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو اور دنوں میں روزہ رکھ لے۔ لیکن یہاں ایک بات میں فرق ذہن میں رکھیے گا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو جو سہولتیں دی ہیں نا، وہ دو قسم کی ہیں۔ ایک وہ سہولتیں ہیں کہ جس میں انسان کو وہ سہولت اختیار کرنا واجب ہے، دوسری قسم کی وہ سہولتیں جن میں آپ کو اختیار ہے، چاہے آپ سہولت اختیار کریں نہ کریں۔ میں دونوں باتیں قرآن مجید سے مثال دینے لگا ہوں۔ وہ سہولت جسے اختیار کرنا واجب ہے، جیسے نماز میں قصر، سورہ نساء آیت 102، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، جب تم زمین میں سفر کیا کرو تو کوئی حرج نہیں، تم قصر کیا کرو نماز میں۔ اب چاہے آرام دہ سفر ہو، ہوائی جہاز کا سفر ہو، ایئر کنڈیشن گاڑی کا سفر ہو، اگر یہ 4 رکعتیں اکیلا پڑھے گا تو 2 رکعتیں فرض، 2 رکعتیں نفل۔ امام کے پیچھے پڑھے گا تو پوری پڑھ لے گا امام کی اقتداء کی وجہ سے، لیکن اس پر فرض ہوں گی 2 رکعتیں قصر۔ تو بات کو سمجھنا ہے، یہ والی سہولت، نماز میں قصر والی سہولت ایسی ہے کہ چاہے آپ تھکیں یا نہ تھکیں، قرآن حکیم کا حکم آپ قصر کیجیے۔ اور یہ جو آیت ہے روزے والی، اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی اور الفاظ اختیار فرمائے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، جو تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اور دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ معلوم ہوا اگر کوئی بندہ بیمار ہو لیکن سمجھتا ہے میں روزہ رکھ لوں گا، ٹھیک، سفر میں ہے نہیں میں روزہ رکھ لوں گا، اتنی تھکن نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کو اجازت ہے، تو رمضان ہم کیسے گزاریں؟ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، جو تم میں سے بیمار ہو، اس کو بھی تھوڑا سا سمجھیے گا، چھوٹی موٹی بیماریوں کی وجہ سے روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے، فرض ہو جاتا ہے روزہ۔ ایک بات اچھی طرح ذہن میں رکھ لیجئے، روزے کی فرضیت کے لیے 3 چیزیں ہیں، مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، اس میں صحت مند ہونا شرط نہیں ہے، لہذا ہر بیمار پر چاہے وہ کتنا زیادہ بیمار ہو اس پر روزہ فرض ہو جاتا ہے۔ یہ بات بڑی اہم بات ہے، کہ کوئی کتنا بیمار ہو روزہ فرض ہو جائے گا، بعد میں وہ قضا کر لے یا فدیہ دے دے، وہ آگے آیت ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، دین بہت آسان، کوئی سختی نہیں دین میں، بہت آسان۔ اللہ نے خود روزے کی فرضیت کی آیات جو تسلسل ہے، اس میں آیت 186 میں اللہ نے فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا، اللہ نہیں سختی کرنا چاہتا۔ بیمار پر روزہ فرض ہو گیا نا، اب اللہ نے 2 صورتیں رکھی ہیں، قضا کرنا چاہیں قضا کر لے، اور اگر ڈاکٹر نے کہا کہ نہیں آپ بالکل آئندہ روزہ نہیں رکھ سکیں گے، کوئی مریض ایسے ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں اب وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، ان لوگوں پر جو روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں، روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں، بیمار ہیں بیچارے، تو ایسی صورت میں فدیۃ طعام مسکین، ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلا دیں، یا 2.25 کلو گندم اس کی ادا کر دیں ایک روزے کے بدلے میں۔ گھر میں بوڑھی والدہ، بوڑھے دادا دادی، نانا نانی، بیچارے ڈاکٹر نے کہا اب ایج فیکٹر ہے، اب روزہ نہیں رکھنا، انہوں نے بالکل ان کے بس میں نہیں، تو ایسی صورت میں فدیہ دے دیجیے۔ جامع شفیہ کے دارالافتاء کے مطابق ایک روزے کا فدیہ 2.25 کلو گندم کا وہ 180 روپے بنتا ہے۔ یہی صدقہ فطر کی مقدار کا اعلان جامع شفیہ کے دارالافتاء نے کیا، 180 روپے صدقہ فطر اور وہی 180 روپے فدیہ 2.25 کلو گندم کا۔ تو ایک روزے کے بدلے میں ایسے بزرگ افراد، ایسے بیمار افراد جن کے بارے میں ڈاکٹر نے کہا یہ آئندہ روزہ نہیں رکھ سکیں گے، آپ فدیہ دے دیں۔ لیکن وہ عورتیں جو بچوں والی ہوں
دودھ پلانے والی خواتین ہیں، حاملہ اور مرضعہ، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے کہ حاملہ عورتیں اور مرضعہ دودھ پلانے والی عورتیں یہ روزہ نہ رکھیں، ان کے لیے گنجائش موجود، بعد میں قضا کر لیں، یہ فدیہ نہ دیں، کیونکہ ظاہر ہے چند مہینوں کے بعد انشاءاللہ اس کی ضرورت پیش نہیں آئے گی تو یہ روزہ رکھ سکیں گے، تو ان کے لیے قضا کرنا ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ عام چھوٹی موٹی بیماریوں کی وجہ سے روزہ نہ چھوڑیے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ مریض پر بھی روزہ فرض ہو جاتا ہے۔ بہت بڑے ماشاءاللہ سرجن موجود ہیں یہاں اس وقت نماز میں بات سن رہے ہیں، ماشاءاللہ فزیشین بہت بڑے بڑے یہاں ڈاکٹر حضرات موجود ہیں، تو ڈاکٹر حضرات سے بہت بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ ہم اگر ہسپتالوں کے اندر اور کلینکس میں ہمارے جو بیمار آتے ہیں، اگر ہم 100 بیماریوں کی فہرست بنا لیں، بڑا کھل کر ڈاکٹروں سے اس موضوع پر بات ہوئی ہے کہ اگر ہم 100 بیماریوں کی فہرست بنا لیں تو صرف 3-4 بیماریاں ہیں جن میں ہم روزے سے منع کرتے ہیں، باقی تمام بیماریوں کے لیے روزہ فائدہ مند ہے۔ وہ گنواتے ہیں، کہتے ہیں دانتوں کی بیماریوں میں ہم روزہ رکھنے سے منع نہیں کرتے، کان کی بیماریوں میں منع نہیں کرتے، ناک کی بیماریوں میں منع نہیں کرتے، آنکھ کی بیماریوں میں منع نہیں کرتے، پھیپھڑوں کی بیماریوں میں منع نہیں کرتے، معدے کی بیماری میں تو ہم ہاتھ جوڑتے خدا کے لیے روزہ رکھ لو، کیونکہ معدہ ہے ہی اسی لیے اس کو آرام پہنچائے، تو معدے کی بیماریوں میں تو ڈاکٹر کہتے ہیں روزہ رکھو، وہی مفید ہے۔ پھر یہ اس کے ساتھ ساتھ جگر کی بیماریاں، اس میں سوائے سیروسس کے جب وہ جگر سکڑ جاتا ہے، اللہ نہ کرے کوئی اور صورت ہوتی ہے، اس سٹیج میں منع کرتے ہیں، ورنہ جتنے ہمارے معاشرے میں 80% لوگ جو ہے نا وہ ڈاکٹر کہتے ہیں فیٹی جگر میں چربی پڑ گئی، جگر پھول گیا ہوا ہے، 80% لوگ مبتلا فیٹی جگر میں، اس میں ڈاکٹر حضرات ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہتے ہیں کم کھاؤ، روزہ رکھ لو۔ تو جتنی بیماریاں انہوں کہتے ہیں ہم 100 بیماریوں کی فہرست بنا لیں تو 2-3-4 بیماریاں جس میں ڈاکٹر منع کرتے ہیں، ایک شوگر بہت ہائی ہو جاتی ہے اس میں منع کر دیتے ہیں، اور ایک جو سانس کی بیماریوں میں مبتلا بسا اوقات بہت زیادہ ہو جاتے ہیں ان کو انہیلر لینا پڑتا ہے، یہ بھی ہمارے معاشرے کا حصہ بن گیا۔ پہلے صرف بزرگ لوگوں کو سانس کی تکلیف ہوتی تھی، اب نوجوان اور بچے شروع ہو گئے، سموگ وغیرہ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے، اب وہ انہیلر لینا پڑتا ہے۔ تو انہیلر لینے سے بھی چونکہ اس کے اندر دوا ہوتی ہے، جب وہ انہیلر لیتے ہیں تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب ڈاکٹر حضرات سانس کے مریضوں کو بھی سمجھاتے ہیں کہ جی اب انہیلر کے بجائے دوائیاں آ گئیں، آپ صبح ایک گولی کھا لیں اور رات کو ایک افطار کے بعد ایک گولی کھا لیں تو آپ کو سارا دن انہیلر کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ تو سانس کی تکلیف والوں کو بھی اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کیجیے۔ یہی حال شوگر والوں کا ہے کہ شوگر کی ابتدائی سٹیجز میں ڈاکٹر کہتے ہیں کم کھاؤ، روزہ رکھ لو، اور جہاں تک انسولین لگانے کا مسئلہ ہے تو انسولین کے لیے بہت سے حضرات پوچھتے ہیں کہ جی انسولین لگائیں گے تو وہ شوگر چیک کرنے کے لیے پرک کرنا پڑے گا اور خون نکلے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اس کا جواب ذہن میں رکھیے گا، خون نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ لوگ نا ان دو باتوں میں کنفیوز ہو جاتے ہیں، خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خون نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے، لہذا روزے کے اندر شوگر چیک کی جا سکتی ہے، روزے کے اندر انسولین بھی لگائی جا سکتی ہے۔ ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں افطار سے پہلے 15-20 منٹ پہلے انسولین لگا لیں، بالکل لگا لیجیے۔ انسولین چاہے ران میں لگتی، 3 جگہ میں لگاتے ہیں، بازو میں لگاتے ہیں، ران میں لگاتے ہیں، پیٹ میں لگاتے ہیں، پیٹ میں بھی لگائی جا سکتی، اندر نہیں جاتی، کھال میں ہوتی، تو انسولین بھی لگائی جا سکتی ہے روزے کی حالت میں۔ آپ شوگر بھی چیک کر سکتے ہیں روزے کی حالت میں۔ دین بہت آسان، اگر پتہ ہو، دین بہت آسان۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جامع شفیع کے دارالافتاء سے باقاعدہ یہ فتویٰ دیا جاتا ہے کہ کسی بھی قسم کا انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے وہ انٹراوینس ہو، انٹراوینس رگ کے اندر، ناڑ کے اندر، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، یا انٹرامسکولر ہو یعنی کھال کے اندر لگاؤ تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، ڈرپ لگوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ میں بتا رہا ہوں رمضان کیسے گزارے، بہت آسان، بہت آسان۔ اسی طرح عوام میں ایک مشہور ہے کہ قے آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، نہیں، منہ بھر کے قے آنے سے وضو ٹوٹتا ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا، وضو ٹوٹتا ہے، روزہ نہیں۔ جتنی مرضی قے آ جائے، 10 دفعہ قے آ جائے، بلکہ ڈاکٹر حضرات تو کہتے ہیں اچھا ہو گیا قے، روزے کے اندر وامٹ ہو جانا، قے ہو جانا بہت اچھی بات ہے، تاکہ معدے میں جو چیز تکلیف دے رہی تھی وہ نکل گئی، باقی روزہ سکون سے گزرے گا۔ اب یہ قے آنے کی وجہ سے روزہ توڑ لے، پھر کھانا شروع کر دے، نعوذ باللہ، پھر وہ تکلیف میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس لیے دین بہت آسان ہے۔ تو مریض حضرات بھی ڈاکٹر سے مشورہ کر کے روزہ رکھنے کی کیفیت میں آئیں تاکہ اللہ رب العزت اس روزے کی برکت سے ان کو شفا عطا فرما دے۔ عام چھوٹی موٹی بیماریوں کی وجہ سے روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔
پھر اسی طرح سحری اور افطاری کے اوقات کے بارے میں، تاکہ ہم رمضان کیسے گزاریں اس کو سمجھیے گا۔ سحری کھانا سنت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فیہا برکہ، تم سحری کھایا کرو، اس میں برکت ہوتی ہے۔ اور یہ سحری کا تصور اسلام کے اندر تھا، پچھلے آسمانی مذاہب کے اندر نہیں تھا۔ یہ جو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے۔ تو گزشتہ آسمانی مذاہب میں بھی روزے تھے، لیکن ان کے ہاں سحری کا تصور نہیں تھا، بس افطار کے وقت کھا لیں اور پھر اگر سو گئے تو پھر اگلے دن افطار کے وقت، اور اگر سوئے نہیں ٹھیک ہے پھر آپ کو رات کو کھاتے پیتے رہے۔ اور جب اسلام میں روزے فرض ہوئے تو وہ رمضان سخت گرمی کا رمضان تھا، پہلا رمضان جو اسلام کی تاریخ میں، بہت سخت گرمی۔ بعض صحابہ، اور اس وقت یہی قانون تھا کہ جی افطار کے وقت آپ کھا لیں جب سورج غروب ہو، پھر اس کے بعد جب تک سوئیں گے نہیں، جب تک کھا پی لیں اور سو گئے اگلے دن افطار کے وقت کھانا ملے گا۔ چنانچہ بعض صحابہ نے کھجور کھائی، پانی پیا، مغرب کی نماز پڑھنے چلے گئے، واپس آئے بیچارے سارے دن کے تھکے ہوئے کام کے، آنکھ لگ گئی، سو گئے۔ اب جب سو گئے تو اگلے دن افطار کے وقت، اب آپ خود سمجھ گئے کئی گھنٹے بھوکے پیاسے، گرمی کا موسم، بعض صحابہ بے ہوش ہو گئے۔ اور ذہن میں رکھیے گا کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے تاکہ وہ ذہن میں رہے۔ روزہ صرف 3 چیزوں سے ٹوٹتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سمجھایا۔ صوم جو ہے نا، صوم اس کا لفظی معنی ہوتا ہے رکنا، صوم کا معنی رکنا۔ 3 چیزوں سے رکنے کا نام روزہ، الاکل والشرب والجماع، بس 3 چیزوں سے رکنے کا نام روزہ، الاکل والشرب والجماع، کھانا پینا، بیوی سے ازدواجی تعلق، ان 3 چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، اس کے علاوہ روزہ نہیں ٹوٹتا کسی چیز سے۔ اب جب وہ سو جاتے تھے، افطار کر کے سو گئے، اب یہ تینوں چیزیں بند ہو گئی، منع ہو گئی۔ چنانچہ بعض صحابہ نے بعض صحابہ سے رات کو برداشت نہ ہوا تو وہاں غلطی ہوئی، اور پھر اگلے دن افطار کے وقت بعض صحابہ بے ہوش بھی ہو گئے۔ اس پر قرآن مجید کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 186 نازل ہوئی، 186 اور 187، وہ آیت آپ کو سنانے لگاؤں تاکہ سحری کی فضیلت اور سحری کی عظمت معلوم ہو کہ اللہ نے دین کو کتنا آسان کر دیا ہمارے لیے۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم۔ آگے سحری، وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل۔ وکلوا واشربوا، تم کھاؤ پیو، یہ آیت نازل ہوئی، پھر تم کھاؤ پیو، وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یہاں تک کہ صبح صادق طلوع ہو جائے، سفید دھاری سیاہ دھاری سے جدا ہو جائے، یعنی فجر کی اذان کا وقت ہو جائے، اس وقت تک کھاتے پیتے رہو، ساری رات کھانے پینے کے لیے مل گئی، الحمدللہ۔ اب کوئی سو بھی جائے تو اٹھ کے ساری کے وقت کھانا کھا لیتا ہے۔ یہ اللہ نے آسانی دی، سہولت دی۔ اب سحری کے وقت جب اذان ہونے لگے تو ایسی صورت میں پھر کھانا پینا بالکل بند کر دیجیے۔ یہ بہت ادب سے عرض کر رہا ہوں، علماء تشریف فرمائیں، مفتیان کرام تشریف فرمائیں۔ دیکھیے اللہ نے حکم دیا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، تم کھاتے پیتے رہو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، یہاں تک کہ صبح صادق طلوع ہو جائے۔ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، پھر تم روزوں کو پورا کرو رات تک۔ اس لیے اگر فجر کی اذان شروع ہو جائے رمضان میں تو ایسی صورت میں کھانا پینا اسی وقت بند کر دیجئے، اس لیے کہ ہمارے گھروں میں، معاشرے میں ایک رواج ہے، عین وقت پر چائے پی رہے ہوتے ہیں، چائے پی رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں بس اذان ختم ہونے سے پہلے میں چائے پوری کر لوں گا، روزہ نہیں ہوگا۔ کہ نہ کہیں دین میں بڑی سختی ہے، مولانا اتنا نہ سختی کریں، بس چائے کپ تو پینے دینا چائے کا، نہیں، دین بہت آسان۔ ساری رات، پہلے تو کھانے پینے کی اجازت نہیں تھی، یہ تو آپ کو کتنی سہولت اللہ نے دے دی، ساری رات کھانے کی دے دی، اب تو کھانا بند کر دیں اذان کے وقت، اس لیے کہ روزہ نہیں ہوگا۔
یہ ہمارے معاشرے میں بہت رواج ہے کہ اذان ختم ہونے سے پہلے میں چائے کا کپ پورا کر لوں گا اذان، اور بعض لوگ تو اذان شروع ہوتی تو فوراً بھاگتے پانی کی طرف، ایک گلاس پانی تو پی لیں، اذان ختم ہونے سے پہلے پانی پی لیں گے، بالکل نہیں۔ کوشش کریں چند منٹ پہلے سحری کھانا بند کر دیجیے، دین میں سختی نہیں ہے۔ ایک تو یہ گزارش کروں گا۔ دوسری گزارش یہ کہ آج کل سوشل میڈیا میں ایک حدیث بہت زیادہ بیان کی جا رہی ہے اور اس سے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں۔ جامع ترمذی کی حدیث بیان کی جا رہی ہے کہ جی جامع ترمذی میں یہ بات آ رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، تمہیں حضرت بلال کی اذان کھانے پینے سے نہ روکے، جب بلال اذان دے رہے ہو تم کھا پی سکتے ہو۔ جامع ترمذی کا حوالہ ہے، بالکل حوالہ درست ہے، بالکل حوالہ درست ہے، حدیث موجود ہے، لیکن وہ حدیث کا آخری جملہ نہیں پیش کرتے اللہ کے بندے۔ اب میں پوری حدیث آپ کو سنانے لگا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بہت لوگوں میں بات مشہور ہے، وہ جی حدیث میں آتا ہے حضرت بلال اذان دے رہے ہیں تو کھاتے پیتے رہا کرو۔ جی نہیں، میں پوری حدیث سنانے لگا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بلال اذان دے تو بلال کی اذان تمہیں کھانے پینے سے نہ روکے، حتی تسمعوا تأذین ابن ام مکتوم، یہاں تک کہ تم عبداللہ ابن ام مکتوم کی اذان کی آواز سنو تو کھانا پینا بند کر دو۔ اب ہوئی حدیث پوری، یعنی معنی کیا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ رمضان میں سحری کے وقت اذان دیا کرتے تھے تاکہ لوگ بیدار ہو جائیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سحری کے آغاز میں اذان دیتے تھے تاکہ لوگ بیدار ہو جائیں۔ پھر جب صبح صادق کا وقت ہوتا تھا تو عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے تھے، جو سحری ختم ہونے کی اذان ہوتی تھی، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا بند کر دو۔ تو ہمارے ہاں یہ جو دوسری اذان، یعنی جو ہمارے ہاں جو ہوتی وہ صبح صادق ہی کی اذان ہوتی ہے۔ ہاں البتہ ہمارے ہاں اس کا متبادل سائرن موجود ہے۔ سائرن 1-2 منٹ پہلے بجایا جاتا ہے۔ پہلے زمانے میں آپ بزرگ حضرات موجود ہیں کہ وہاں اس وقت وہ دف ہوتا تھا، ایک گول پیالہ ہوتا تھا، اس کے اوپر ایک چمڑا لگا ہوتا تھا اور مسجد کی چھت کے اوپر بجاتے تھے دف، تو لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا اب افطار کا وقت ہو گیا، اب سحری کا وقت ختم ہونے والا ہے۔ تو اگر تو سائرن بجے اس وقت تو کھا پی لیں ایک آدھ، لیکن یہ ہے کہ جب اذان شروع ہو اس سے پہلے کھانا پینا بند کر دیجیے۔ ایک تو یہ احتیاط کہ ہم رمضان کیسے گزاریں اس کو سمجھنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ کوشش ہو خود بھی، بچوں کو بھی، گھر والوں کو بھی ایک تھوڑا سا سبق سکھائیں رمضان میں، چھوٹا آسان سا بڑا قیمتی سبق، کہ سحری میں 10-15 منٹ پہلے سحری کھا کے فارغ ہو جائیں اور وضو کر لیں، اور وضو کر کے 4 رکعت تہجد کی پڑھ لیں، اس لیے کہ تہجد کا وقت رہتا ہے صبح صادق کی اذان تک، تو یہ سحری کا سارا وقت تہجد کا ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ اللہ پورا رمضان تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، اور پھر اللہ ساری زندگی تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ بہت سے حضرات ہیں وہ کہتے ہیں رمضان میں تہجد شروع کی تھی، اللہ کا شکر اب تک پڑھ رہا ہوں۔ تو ایک یہ بھی اہتمام ہو جائے کہ سحری کے وقت سے تھوڑا سا 10-15 منٹ پہلے سحری کھا کے فارغ ہو جائیں۔ اور آپ حضرات کو معلوم ہے فجر کی اذان ہوتی ہے، اس کے بعد تمام مساجد میں جلدی فجر کی نماز ہو جاتی ہے، تو نماز پڑھ کے جماعت کے ساتھ مرد حضرات پھر آرام کر لیں۔ اس طرح 5 وقت فرض نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں مرد حضرات کوشش کریں، اور پھر خواتین گھروں میں کوشش کریں، بچے بچیوں کو 5 وقت نماز رمضان میں، تاکہ اس کی بھی عادت پڑے جو کہ غیر رمضان میں بھی فرض ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، رمضان کے مہینے میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں ایک دور قرآن مجید کا پورا فرماتے تھے، اور جب آخری رمضان تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 دفعہ دور کیا، اور ہر رمضان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قرآن مجید کا دور کرتے تھے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ، اور آخری رمضان میں 2 دور کیے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ۔ معلوم ہوا کہ کم از کم قرآن مجید ایک بار رمضان میں تلاوت کرنا، اس کی بھی عادت بنا لیجیے، اور اس کے لیے بہت آسان طریقہ، بہت آسان طریقہ۔ خواتین و حضرات اس کی پابندی اگر ہو جائے نا، خواتین بھی سن رہی ہیں جمعے میں اور آپ بھی سن رہے ہیں، تھوڑی سی پابندی کہ ڈیٹ وائز رمضان میں ڈیٹ وائز ایک پارہ روزانہ پڑھیے، دیکھ کر پڑھ لیجئے، اونچی آواز سے ذرا پڑھ لیجئے، ڈیٹ وائز، تاریخ وائز،
یعنی پہلا روزہ ہے پہلا پارا، دوسرا روزہ دوسرا پارا، 10واں روزہ 10واں پارا، 20واں روزہ 20واں پارا، 27واں روزہ 27واں پارا. ہوگا کیا؟ ایک قرآن صرف 20-25 منٹ لگیں گے آپ کو. پورے رمضان میں ایک قرآن اللہ مکمل تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما دے گا انشاءاللہ. اور پتہ بھی نہیں چلے گا. ویسے انسان بسا ہوگا سال پورا ہو جاتا ہے، ایک قرآن مجید نہیں پڑھ سکتا، پورا تلاوت کر سکتا. تو رمضان کے اندر 20-25 منٹ. اور جب اللہ توفیق دے تو اس کے ساتھ ساتھ تراویح بھی. تراویح سنت مؤکدہ، سنت مؤکدہ کو چھوڑنا گناہ ہے. آپ تراویح پڑھیے، مسجد میں آ کر پڑھیے، حافظ گھر میں سنا رہے ہیں وہاں ان کے پیچھے تراویح کا اہتمام کر لیجیے. حافظ ماشاءاللہ اتنے سارے ہیں، گھروں میں تراویح ہونی چاہیے. اب فرض نماز مسجد میں پڑھ لی، گھر میں جا کے تراویح پڑھ لی. اور پھر تراویح میں بھی پورا قرآن مجید سنیے. بچے موجود ہوں گھر میں حافظ، ان سے کو قرآن مجید سنانے کے لیے بالغ بچے ہوں، ان کے پیچھے تراویح ادا کیجیے. اور جب اللہ توفیق دے دے تو ایک پارہ تو روزانہ دیکھ کر تلاوت کر لیجیے. اور اللہ توفیق دے تو ایک پارہ جو پڑھا تلاوت کیا اس کا ترجمہ بھی پڑھ لیجیے. اور اللہ توفیق دے تو اس کی تفسیر بھی تھوڑی سی پڑھ لیجیے. انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت پورے رمضان میں پورے قرآن مجید کے مطالعے کی بھی توفیق عطا فرمائیں گے. اور یہاں الحمدللہ جامع شفیہ کی اس مسجد میں بڑا اہتمام کرتے ہیں حضرت محتمی صاحب بھی، حضرت ناظم صاحب دامت برکاتہم، کہ ہر فجر کے بعد گزشتہ روز جو تراویح میں جتنا قرآن مجید پڑھا جاتا ہے اس کی پوری تشریح و تفسیر فجر کے بعد ہوتی ہے. اس سال بھی انشاءاللہ ہوگی، سال سے الحمدللہ اس کا اہتمام ہو رہا ہے. تو اگر فجر کی نماز جامع شفیہ میں پڑھیں تو اس پہ انشاءاللہ آپ کو گزشتہ رات جتنا قرآن مجید پڑھا گیا اس کا ترجمہ اور تفسیر سننے کی توفیق ہوگی. پورے رمضان میں قرآن مجید کا مطالعہ ہو جائے گا، پورے قرآن مجید کی تفسیر سننے کے اللہ توفیق دے دے گا انشاءاللہ. اور پھر آخر میں عرض کروں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی کہ من فطر صائما، جو شخص روزے دار کا روزہ کھلواتا ہے رمضان کے اندر، کان لہ مثل اجرہ من غیر ان ينتقص من اجرہ شیء، تو روزہ کھلوانے والے کو ثواب ملتا ہے اس روزے دار کے برابر بغیر اس کے ثواب میں کمی کیے. اس لیے رمضان میں روزہ افطار کروائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ ہمارے پاس اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ ہم ہر ایک کو روزہ افطار کروا سکیں. لیس کلنا ما نجد ما یفطر به الصائم، ہر ایک کے پاس تو اتنی گنجائش نہیں ہوتی ہم میں سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک گھونٹ پانی پلا دو، ایک کھجور کھلا دو، تب بھی اتنا ہی ثواب ملے گا. لیکن کہیں سارے کے سارے وہ ایک گھونٹ پانی اور ایک کھجور پر نہ آ جائے. اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں ایک اور بات ارشاد فرمائی، وہ بھی جملہ سنانا چاہتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اشبع صائما سقاہ اللہ من حوضی لم یظمأ ابدا، جو روزے دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلاتا ہے اللہ رب العزت میدان حشر میں اس کو حوض کوثر سے پانی پلائیں گے، پھر اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی. تو اس لیے آپ رمضان میں اس بارے میں بھی اہتمام ہو ہم رمضان کیسے گزاریں. اللہ رب العزت قرآن و سنت کے مطابق ہمیں رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ حضرت محتمی صاحب دامت برکاتہم نے الحمدللہ یہاں یہ بھی اہتمام فرمایا ہے کہ ہر جو ہے وہ انگریزی مہینے کی جنوری فروری کے پہلی جو اتوار ہوتی ہے اس میں عمرے کی تربیت ہوتی ہے. اور اس میں انشاءاللہ اس 2 مارچ کو یہاں جامع شفیہ میں 11 بجے سے لے کر 1 بجے تک عمرے کی تربیت بھی ہوگی. اور یہ رمضان میں بہت رش ہوتا ہے عمرے کا. آپ بھی سوچتے ہوں گے یہ عمرہ زیادہ رش کیوں ہوتا ہے. اس کی وجہ جامع ترمذی کے ایک حدیث ہے جامع ترمذی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کو ایک راز کی بات بتا رہا ہوں کہ کیوں یہ رش ہوتا ہے رمضان میں وہاں عمرہ کرنے والوں کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان میں عمرہ کرتا ہے اس کو ایک حج کے برابر ثواب ملتا ہے. اور جامع ترمذی کی اسی حدیث کے حاشیے میں ایک اور حدیث لکھی ہے، وہ بھی سناتا جاؤں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان میں عمرہ کرتا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں حاشیے میں لکھے ہوئے، جو شخص رمضان میں عمرہ کرتا ہے کانا کمن حج معی، جیسے کہ اس نے میرے ساتھ حج کیا ہے. یہ ہے وہ بات. چنانچہ اس رمضان میں بھی بہت عمرہ کرنے والے جا رہے ہیں تو اس کے لیے 2 مارچ کو انشاءاللہ 11 بجے سے انشاءاللہ 1:30 بجے تک یہاں تربیت عمرے کی بھی ادا کی جائے گی. اللہ رب العزت ہم سب کو
حرمین شریفین کی زیارت کی توفیق نصیب فرمائے، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا فرما لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ یہ رمضان مبارک آ رہا ہے، یا اللہ صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، برکتوں کے ساتھ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، تراویح ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ نصیب فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جو مالی طور پر تنگی میں مبتلا ہے ان کو کشادہ حلال برکتوں والا رزق عطا فرما۔ جو بیچارے قرض میں مبتلا ہیں اے اللہ غیب سے مدد فرما ان کے قرض کی ادائیگی کے لیے۔ اور یا اللہ جتنے حاضرین موجود ہیں دلوں میں دعائیں ہیں، یا اللہ ایک ایک کی دعا کو قبول فرما۔ یا اللہ خاص طور پر حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب، حضرت مولانا ارشد ویس صاحب دامت برکاتہم، اور جو ہمارے عزیز و اقربا یا اللہ بیمار ہیں ایک ایک کو شفا عطا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔